بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه د پارلیمنت هاوس مخې ته موجود یم. نن به د پارلیمنټرین سره په مختلفو څیزونو خبرې کوو، خاص کر چې کوم د ملک موجوده صورتحال مطابق د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي یو بل داسې قوت دوی د خپل ایجنډې دپاره استعمالوي او کنه، او دې نه علاوه چې کوم د ملک حالات ورځ په ورځ خرابیږي، سیاستدانان د ذاتي مفاداتو یا د بل چا د لړۍ په ځای باندې د کمي ایجنډې دپاره دوی ته یو ځای کول پکار دي او کنه، او دې نه علاوه چې کوم شپه ورځ مونږ هم د اورو چې هغه غلا وکړه د غلا وکړه، سیاستدانانو ته د ذاتي لړۍ یا د بل چا د لړۍ په ځای باندې چې کوم اولس مسایل دي هغه ورځ په ورځ زیاتیږي. او دې نه علاوه چې کوم سیاستدانان دي دوی را روان انتخاباتو کې د ولس نه په کوم بنیاد باندې ووټ غواړي، په کومه ناره باندې ووټ غواړي، نو په دې مختلفو څیزونو به د پارلیمنټرین سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. د ملک د موجوده حالاتو مطابق چې کوم د پاکستان سیاستدانان دي دوی داسې بل یو قوت د خپل مفاداتو دپاره استعمالوي او کنه داسې چل دی که نه، څو موږ په ملک کې کله مطلب یاره څو داسې خبرې راغلي دي یا انتخابات راغلي دي، هغه حوالې سره اکثر خلک دا خبره کوي څو نور قوتونه، خو اوس حالات داسې راغلي دي څو نور قوتونه د سیستم ته مجبور دي. او زه خو دا یم چې زموږ څومره مشران دي، څومره لیډرشپ دی، په کار دا دی چې هغه مل بیټ کې کینی او ښه طریقې سره مطلب د ملک فیوچر فیصله وکړي. ویلې زموږ کوم شی یا کوم اکانومي ګورو یا کوم حالات مو ګورو، نو مزید مطلب دا دی چې ملک کې ډېره زیاته مهنګایي شوه. یو مهنګایي کنټرول کول د چا کار دی؟ صحیح دی، حکومت هم کار دی، هغه کې د فاینانس منسټر اهم رول دی. زمونږ منسټران کا تیر شوي، زه دا نه یم زه درو میاشتو تنقید کوم، حقیقت یې یم تیر شوي درو کالو کې هم مطلب دا دی زمونږ سبسیډي باندې ټول کار چلولی دی. سبسیډي خو مطلب دی چې دې مسالې حل نه دی، نو مین شی دا دی چې په کار لیډرشپ کښېني، ښې فیصلې وکړي. ډالر کم ځای ته لاړو، مهنګایي چېرته ورسېده او د خلک مطلب مینټلی ډسټرب شو، نو دې وجې نه اهم فیصلې په کار دي چې بس نور مزید ملک روان شي. ملک ته د فیصلو ضرورت دی، شکلې ایم د هر څه به لاړ شي خو ملک به وي، د دې لپاره ښې فیصلې په کار وشي. سیاستدانان دي نو هغوی ته څه کول داسې پکار دي چې دوی د نورو قوتونو نه خپل ځانونه استعمالول بچ کړي؟ مین شی دا دی هغه خو جنرالي که ته په دنیا کې واکسې صرف پاکستان کې نه دی، په امریکا کې هم شته، هر چېرته شته، دوی نه بغیر کېږي هم نه، خو بیا مطلب دوی سره په کار دی چې مل بیټ کې یوه فیصله وکړي. موجوده صورتحال د ملک انتهایی مطلب سنگین صورتحال پیدا شوی دی، مهنګایي یا نور چې کوم مطلب افراتفری هم ده پکې، نو تاسو څه نظر لرئ چې د سیاستدانان چې کوم دي د ذاتي مفاداتو په ځای باندې یا د بل چا د لړۍ په ځای باندې دوی ته د کمي ایجنډې دپاره متفق کول نه دي پکار؟ زما خو د خبرې مقصد دا دی چې په کار لیډرشپ اوس کښېني او ضد پرېږدئ، صحیح فیصلې وکړي. که ته واکسې نور حکومتونه موږ لیدلي دي، پیپلز پارټۍ حکومت موږ لیدلی دی، نون موږ لیدلی دی، خو 18 نه بعد څه کومو حالاتو سره موږ مخامخ شوي یو او هغې کې بالکل عمران خان هم ډیلیور نه کړه. کوم قسم ته مطلب دی ضدي تقریرونه کولو، کومې خپلې پالیسۍ وي هغه امپلیمنټ نه شوې، یا اوس مطلب دی اپریل نه بعد څه روان دي هیچا نه هم څه پټ نه دي، دا نه دي چې موږ ګرام یا ګرام نه دي، پلانینګ هغوی سره نه و، 3 کاله ډېر ستر شی وي، 3.5 کاله، خو اوس هم مطلب دی چې وخت شته او خدای را نه کوي چې پاکستان مطلب دا دی چې دیوالیا شي، ډوب شي، هغه سوال هم نه پیدا کېږي. او پاکستانیانو کې مطلب دی چې قرباني شته، قرباني ورکوی شي، او مطلب دا دی چې خو د حکومت هم څه ذمه داری دي. کوم شپه او ورځ مونږ هم اورو، تاسو به هم اورئ چې دا غل دی هغه غل دی، نو چې کوم تاسو څه نظر لرئ چې کوم سیاستدانان دي د ذاتي لړۍ یا د بل چا د لړۍ دپاره چې کوم د دوی د وجې نه عوام ته نقصان رسي، په دې باندې څه نظر لرئ؟ دې کې خو یو اهم رول ستاسو هم دی د میډیا دا دی څومره خلک خبرې کوي میډیا په ذریعې باندې خرابېږي. میډیا پازیټیو خبرونه نه ورکوي، نیګیټیو ډېر زیات اچوي، نو په کار دی میډیا هم ته په کار دی
څه داسې خبرونه طریقې سره ویر کی میډیا په ذریعه باندې د مشران کینوي چې هغه د ملک فیصله وکړي. مونږ کوشش هم دا دی او مونږ کوشش هم دا کوو د موجوده چې کوم سوالونه تاسو نه کوو. او بس ښه خبره دی، خو خبره دا ده دا غلې ملې دا فضول خبرې دي. غلې څه کومه دي باقاعده مخکې مونږ هم دومره ایکسپیرینس نه و او اوس مونږ تجربه وشوله. غلې څه څوک کوي څوک ورکې انوالو وي ټولې دنیا ته پته دی. زمونږ په بدله ساين باندې یو چیک هم نه وځي، څه څوک چیکونه ویر کوي څه ویر کوي هغه ډپارټمنټ هیډز دي هغوی کوي هر څه. او بل لارې زمونږ خو چېرته دا شی ونه لیدو خو مونږ ته افسوس کېږي څه کله مطلب دا دی څه ملک خلکو ته د فیسیلیټي د ریلیف ضرورت دی هغوی ته ریلیف نه میلاوي. د تیرو څلورو کالو نه چې کومه مهنګایي د حد نه زیاته سیوا شوې ده، ورځ په ورځ د خلکو چې کوم قوت مدافعت دی هغه مطلب لاندې راځي. نو ستاسو پر روان انتخاباتو کې به ناراسه وي د خلکو نه به ووټ په کوم بنیاد باندې غواړئ چې مونږ د ستاسو دپاره څه کړي دي؟ داسې چلې چې نارې مارې ختم شوي دي صحیح شوله. به دا به عوام یو قسم ته رحم وي د الله پاک به رحم وي د عوام به رحم وي. مطلب تاسو د عوام نه الله پاک رحم باندې مطلب پر رحم باندې ووٹ غواړئ؟ بل څه پاتې نه شو. کوئی اور قوت اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں وہ جس قوت کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں وہ جتنی غیر جانبدار ان چند سالوں میں رہی ہے ایسا کبھی بھی نہیں رہی. لیکن خان صاحب کے تجربے کے بعد تو کوئی بھی محب وطن قوت اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنے دیں گی جس سے اس ملک کی جمہوریت نظام حکومت مذاق بن جائے. اگر استعمال کر رہی ہے تو سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال میں فی الحال میں شک کی بنیاد پہ بات نہیں کر سکتا. مجھے یقین ہے ابھی کوئی ادارہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہوتا تو عمران خان چیختا نہیں ہو. ملک بدترین حالات سے گزر رہا ہے، کیا سیاستدانوں کو اپنی ذاتی مفادات یا کسی اور کی لڑائی کے بجائے قومی ایجنڈے پر متفق ہونا چاہیے؟ سیاستدانوں کو مل کر ملک کے معاشی اور سیاسی مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. پر میرا یقین ہے تمام سیاسی پارٹیاں ساتھ بیٹھ جائیں گی، خان صاحب نہیں بیٹھیں گے. دن رات یہی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ اس نے چوری کی اس نے چوری کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کی ذاتی لڑائی ہے یا کسی اور لڑائی کی وجہ سے عام عوام مشکل سے ہیں اور عام عوام کو مشکلات درپیش ہیں؟ دونوں باتیں ہیں. سیاستدانوں کی اپنی بھی لڑائیاں ہیں اور کچھ سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں کو کچھ کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. جیسے خان صاحب کو، اب خان صاحب نے پہلے اپنی بات نہیں کی. خان صاحب پہلے بھی دوسروں کی بات میں لڑ رہے تھے، ابھی امید پر ہیں کہ وہ پھر مدد کریں، لیکن اس بار اس کو مدد نہیں ہوگی. گزشتہ 4 سالوں میں مہنگائی حد سے زیادہ ہوئی ہے، لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آنے والے انتخابات میں آپ کس نعرے کے ساتھ عوام میں جائیں گے؟ وہ تو میری پارٹی طے کرے گی اپنے منشور میں، جو انتخابی منشور دے گی. لیکن جب یہ حکومت آئی تو بھی مہنگائی تھی خان صاحب سے پہلے بھی، لیکن خان صاحب نے اس مہنگائی کو آسمان پہ پہنچا دیا. اپنی غلط پالیسی کی وجہ سے سارے بحران کا ذمہ دار وہی ہیں. بنیاد پر ووٹ مانگیں گے کون؟ آپ لوگ. اصل ہوتا ہے الیکشن میں، الیکشن کا منشور پارٹی منشور جاری کرے گی، اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں. خوابوں میں تو رہ کے میں بات نہیں کر سکتا. کیا پاکستان کے سیاستدانوں کو کوئی اور قوت اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے یا نہیں؟ سیاستدانوں کو کوئی اور قوت اور سے استعمال کر رہی ہے. سیاستدان لائق ہیں تو پھر ان کو سیاستدان نہیں ہونا چاہیے. اگر سیاستدانوں کو استعمال کر رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے سیاستدانوں کو؟ سیاستدانوں کو سیاستدان نہیں ہونا چاہیے. جن میں اتنی عقل نہیں ہے کہ ان کو کوئی اور استعمال کر لے، سیاست نہ کریں. ملک سخت ترین حالات سے گزر رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو کوئی اور قوت یا اپنے زیادہ لڑائی کی وجہ سے قومی ایجنڈے پر متفق ہونا چاہیے؟ جی، قومی ایجنڈے پر سب کو متفق ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو، فوج کو، جوڈیشری کو، میڈیا کو، انٹیلیجنس کو، جو بھی ملک میں حصے دار ہیں اقتدار میں، سب ایک پیج پر ہوں. ملک موجودہ حالاتو مطابق د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي یو بل داسې قوت د خپل مقصد لپاره استعمالوي او که نه؟ داسې ده چې دا خو دا اوس هم یو ټي وي چینل والا تپوس وکړو چې 15 کاله وشو د پاکستان، نو تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو ما هم دا ورته وویل چې پیغام خو دا دی چې مونږ باید د دې شي لږه تجزیه وکړو چې مونږ څونه مخکې مزل کړی دی او که نه بیرته په شا تللي یو. زمونږ دلته د تعلیم شرح څونه ده، زمونږ د روزګار څه حالت دی، زمونږ د امنیاتو څه حالت دی، په جمهوریت کې څونه مونږ مخکې مزل کړی دی او یا که مونږ بیرته شاته تللي یو. نو دا خو پکار ده، مطلب
سیاسي قوتونه سیاسي جماعتونه په خپلې آزاد فیصلې وکړي خپلې فیصلې وکړي او که چیرې ونه شوې زما خپل خیال دا دی چې دا به هغه سیاسي جماعت به په ولس کې ایرریلیونټ ځکه چې ولس اوس باندې نه مني هغه غواړي ورا چې ووټ مې تاله درکړی دی اختیار مې هم تاله درکړی دی ته که بل چاله ورکوې د دې ذمهوار زه نه یم ملک ته سختترین حالاتو سره مخ دی نو تاسو څه نظر لرئ چې کوم سیاستدانان دي د خپل ذاتي مفاداتو په ځای یا د بل چا د لړایۍ دپاره د قومي ایجنډې دپاره متفق کول نه دي پکار دوی ته ګوره په کار خو دي لږه کلیرټي هم په کار ده او بل بیا هم هغې خبر ته به زه راځم چې خپلې فیصلې په کار دي کیا موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے سیاستدانوں کو کوئی اور قوت اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے کوئی ڈیفینیٹ ایویڈنس تو نہیں سامنے آ رہا کوئی بیرونی قوت انشاءاللہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اس لیے کہ پاکستانی قوم اس ایشو پہ سب متحد ہیں کہ انہوں نے ملک کی خدمت کرنی ہے اور ملک کو قائم دائم رکھنا ہے اور اس کے لیے کچھ لوگ ذاتی اناد کی وجہ سے یا حماقت کی وجہ سے اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگر سیاستدانوں کو کوئی اور قوت اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے سیاستدانوں کو؟ سیاستدانوں کو پولیٹیکلی طور پر جمہوریت کی بقا اور جمہوریت کے تقدس کو قائم رکھنا ہوگا پاکستان جمہوری طریقے سے پیدا ہوا ہے اور جمہوری طریقے سے انشاءاللہ قائم دائم اس کو رکھا جا سکتا ہے اور کوئی طاقت پاکستان کو قائم نہیں کر سکتی اگر ہم جمہوری اصولوں کے پامال نہیں پاسبانی نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کے ہم اچھی طریقے سے دوست نہیں ہیں ملک سخت ترین حالات سے گزر رہے ہیں کیا سیاستدانوں کو اپنی ذاتی مفادات یا کسی اور کی لڑائی کے بجائے قومی ایجنڈے پر متفق نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیاسی طریقے سے جمہوری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہی طریقہ کار اگر ہم ذہنی طور پہ کنونس ہو کر ایمانداری سے ہم بات کریں پاکستان کا تحفظ جمہوری طریقے سے کریں آئین کو پامال نہ کریں قانون کی بالادستی قائم رکھیں اور رول آف لا رہے اور انصاف ہو عدل ہو اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور ہمارا آئین لوگوں کو حقوق بھی ملے جی ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا اس کے لیے اگر کچھ قوانین بنانے پڑیں تو وہ قوانین بنانا ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ بنائیں گے ضرور آپ بھی سنتے ہوں گے ہم بھی یہی دن رات سنتے ہیں کہ اس نے چوری کی اس نے چوری کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کی ذاتی لڑائی یا کسی اور کی لڑائی کی وجہ سے عام عوام مشکل میں ہے؟ یہ فضول ایلیگیشنیں ہیں اگر کوئی بات ایسی ہے تو لائیں سامنے ایویڈنس لائیں عدالتیں کھلی ہیں اور عدالتوں کا بھی فرض ہے کہ وہ انصاف کریں اور اگر کوئی جھوٹی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے یہ اصولی طور پر ہمیں طے کرنا پڑے گا جی اور کیا کہیں گے ملک گزشتہ 4 سالوں سے جو مہنگائی بڑھی ہے عوام کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو آپ آنے والے انتخابات میں لوگوں کے پاس کس بنیاد پر جائیں گے کس نعرے پر جائیں گے؟ جی میں یہ گزارش کر دوں یہ مہنگائی کی ذمہ داری جو ہے کچھ تو IMF کی وجہ سے ہے اور کچھ ویسے فیشن کے طور پہ چل پڑتے ہیں اب جہاں پاکستانی کرنسی انوالو ہے مثلا دودھ دہی جو ہے وہاں کوئی ڈالر تو انوالو نہیں ہے اس میں پاکستانی کرنسی ہے سبزیاں باقی پیداوار پروڈکشن ساری جو ہے اس میں کوئی تعلق نہیں ڈالر کا اور پھر اب دودھ کی قیمتیں ایک دم بڑھا دی گئی
कोई भैंस बाहर से नहीं आ रही है, और कोई मुल्क से बाहर डॉलर इसके लिए दरकार नहीं है हमें। तो इस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हमें सेंट्रल सतह पे एक बॉडी बनानी पड़ेगी जो प्राइस को फिक्स करे, जायज़ प्रॉफिट दुकानदार हासिल करे और जायज़ अशिया जो हैं वो आवाम तक पहुँच सके। मुल्क के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या पाकिस्तान के सियासतदानों को कोई और क़ुव्वत अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है या नहीं? कौन सी कुव्वत, हम अपने खुद ही हम इतने समझदार नहीं हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अगर ये खुद ही ये समझें कि ये हमारा मुल्क है, हमने इसको संभालना है, हमने इसको इस्तेहकाम बख्शना है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। हम अंदर से जो है ना वो खोखले हो चुके हैं, हमें सिर्फ टूट फूट के शिकार है जी, टूट फूट के शिकार है। बिल्कुल टूट फूट का। देखिए मेरी बात सुने, हम मुल्क के अंदर जो हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, कितना मतलब मुल्क के मईशत देखें, महंगाई को देखें, इसकी क्या वजह है? देखिए ये सारा किया ज़रा PTI हुकूमत का। हम आए हुए 2-3 महीने हुए, हमारे ऊपर जो है ये थोपा जा रहा है, ये गलत बात है। 4 साल का गंद जो हमारे सर पे पड़ा है, जो हमने इसलिए लिया, वरना ये मुल्क को 3 टुकड़ों में तकसीम करता था, इसलिए हमने लिया। इसलिए कि मुल्क जो है दिवालिया की तरफ जा रहा था, इसलिए ये हमने अपने सर पे जो है इतना मुश्किल और इतना जो है मुश्किल फ़ैसले किए, जिसकी वजह से आज इंशाल्लाह IMF जो है वो हमसे ये अगर ये होते तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमारे आने से हमने ये मुश्किल फ़ैसले किए, जिसका हमें हमारे ऊपर जो है बहुत जो है हमारे ऊपर आ रहा है कि हमने ये किया। ये बात गलत है। आवाम को पता है कि 4 साल पहले जो हुआ और आज 2 सालों में हुआ, आज मियाँ शहबाज शरीफ फिर लंगोटा करके मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और वो खिदमत करना जानते हैं। इंशाल्लाह हमें 1 साल मिलेगा तो हम मुल्क को बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। अगर मुल्क बेहतरी की तरफ चला जाए, सख्त तरीन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान के सियासतदानों को अपने ज़ाती मफादात या किसी और की लड़ाई के बजाय कौमी एजेंडे पर मुतफिक नहीं होना चाहिए? हमारी PMLN जो है मियाँ शहबाज शरीफ जो अभी वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कौमी हुकूमत इसलिए बनाई थी ना कि मुश्किल हालात ने उन्होंने कौमी हुकूमत बनाई थी कि हम मिलजुल के इस मुल्क को चलाएं। हम तो शुरू दिन से, जब प्राइम मिनिस्टर जो ये इमरान खान बना था, उन्होंने पहले दिन ये कहा था कि हम मिल के बैठते हैं, हम मईशत को आगे बढ़ाते हैं, मुल्क के लिए करते हैं। और फिर आपको पता है जब कोरोना आया था तब भी वो उधर लंदन थे और वहाँ स्पेशल यहाँ आए थे कि हेल्प करने के लिए, लेकिन वो अपनी जो है मीटिंग में अपनी तकरीर करके तो चले गए। तो ये जब इस तरह का रवैया होगा तो फिर ये इस तरह का काम जो है वो कौमें जब तक मिल के नहीं चलती, मिल के इत्तेहाद में बरकत है, इस तरह की चीज़ों में बरकत नहीं। दिन रात यही सुनते हैं, आप भी सुनती होगी कि ये चोर है, फ़लाँ चोर है। और क्या आप समझती है कि सियासतदानों की ज़ाती लड़ाई या किसी और की लड़ाई की वजह से आवाम मुश्किल में है, आवाम मुश्किलात से जो दुचार है? देखिए मेरी बात सुने, हम देखें, आप देख लें कि 2 दिन पहले स्पीकर का इलेक्शन हुआ है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि देखिए क्या किया है कि अगर वो सीक्रेट बैलेट वहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, इसने ओपन कर दिया, उसके ऊपर नंबरिंग लगा के इस बात का पता करने के लिए कौन किसको वोट दे रहा है, तो ये ज़्यादती नहीं है? फिर देखिए क्या कर रहे हैं ये। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो 9 साल इनका पुराना जो केस है उसके ऊपर इतना प्रेशराइज़ कर रहे हैं अब दोबारा फिर कि वो हमारा केस ना खोले, हालांकि उसका फ़ैसला आ चुका है। और इसने कहाँ से पैसा गैर आइनी और गैर कानूनी पैसा दूसरे मुल्कों, नेशनल लोग जो थे उनसे पैसा लिया, इसने किससे नहीं पैसा लिया। तो होना चाहिए कानून के मुताबिक। बिल्कुल इंसाफ, सबके साथ इंसाफ होनी चाहिए। हम इंसाफ की जो है वो बात करते हैं, हम कभी ये नहीं करते कि हमारे लिए ये किया जाए। क्या कहेंगी, जो गुज़श्ता 4 सालों से महंगाई है हद से ज़्यादा हुई है और आवाम की जो मुश्किलात दिन ब दिन मतलब बढ़ती जा रही है, तो लोगों के पास आने वाले इंतखाबात में आप किस बुनियाद पर जाएंगे, किस नारे के साथ जाएंगे और लोगों के हवाले से क्या कहेंगे, मतलब आने वाले इंतखाबात के हवाले से? ये बिल्कुल सही है कि आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात होंगी, हमारे लिए भी होंगी। हालांकि आपको पता है कि जब 2018 में हमने हुकूमत छोड़ी थी तो 3.8% जो थी महंगाई थी। उसके बाद इन्होंने देखा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी कई दफ़ा ये कहा है कि इसके जो है इमरान हुकूमत में कितनी ज़्यादा महंगाई ऊपर बढ़ी है। और आजकल तो आपको पता ही है फिर जिस तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, जब डॉलर जो है बढ़ता है, रुपीज़ की जो वैल्यू कम होती है तो फिर महंगाई होती है। अब ये जो अब 2-3 महीनों से जो चल रहा है और उससे 4 साल पहले जो चला है, तो ये तो अनबिलीवेबल है ना। इसमें तो
پھر دیکھیں گے یہ سیاستدانوں کے لیے بہت مشکل ہے. اللہ کرے کہ ہمیں ایک سال ہم پورا کریں گے تو ہم بہت چیزوں کو بہتری کی طرف جائیں گے. اور بہتری آ جائیں اور کسی نعرے کے ساتھ آپ بھی عوام میں جائیں، کیونکہ نعرہ ضروری ہے عوام میں، مطلب عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے. تو ہم نے تو نعرہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے جو نعرہ دیا ہوا ہے وہی ہمارا پہلے تھا، وہی ہمارا آج ہے، ووٹ کو عزت دو. ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پاکستان کے سیاستدانوں کو کوئی اور قوت اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہوتا تو یہی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ وہ کھیلتی رہتی ہے، اس کی ترقی کی راہ میں وہ آڑے آتی رہتی ہے، اور جو بھی لیڈر پاپولر ہو پھر اس کے لیے بھی اس کی بھی مشکلات پیدا کرتی ہیں. جی بہرحال ہم تمام پولیٹیشنز کو اور جو بھی مین پارٹیز ہیں مین سٹریم کی، ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے وہ کوشش کرنی چاہیے. ایجنڈے کے لیے متفق ہونا چاہیے، ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سوائے ایک پارٹی کے تمام پارٹیز اکٹھی ہیں اور ملک کی فلاح کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، 22 کروڑ عوام کی خوشحالی کے لیے. دن رات یہی سنتے ہیں ہم، اور آپ بھی سنتے ہوں گے کہ اس نے چوری کی، اس نے چوری کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی مفادات یا کسی اور کی لڑائی کے بجائے عام عوام مشکل میں ہے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جب تک یہ پوری قوم، لیڈرز، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، عوام، اس تمام علماء اکرام، مشائخ عظام، جب تک ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے نہیں گزریں گے، یہ قوم خود احتسابی کے مرحلے سے نہیں گزرے گی، تب تک ہم وہ پرامن اور خوشحال پاکستان کو دیکھنا ہمارے لیے وہ مشکل ہوگا. ہم کہتے ہیں وہ برا، وہ پارٹی بری، وہ لیڈر. جب تک ہم اپنے احتساب نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں تب تک ہم خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. گزشتہ 4 سالوں میں مہنگائی حد سے زیادہ ہوئی ہے. آئے روز عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کے پاس آنے والے انتخابات میں آپ کس بنیاد پر مطلب ووٹ مانگیں گے اور نعرہ کیا ہوگا؟ جی بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جواب بھی بڑا سادہ سا ہے کہ اگست 2023 تک، 13 اگست تک تو انشاءاللہ ہم حکومت کریں گے اللہ کے فضل سے، پنجتن پاک کے صدقے. 2023 تک 22 تک 2023 تک، 2023 تک، 2023 تک ہم 13 اگست تک حکومت، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہے 90 دن، یہ ستمبر میں، اکتوبر میں، نومبر. تو 2023 تک ہمارے پاس الحمدللہ بڑا ٹائم ہے، تو ہم بہت اچھے رزلٹ لے کے عوام کے پاس جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کرے آپ لوگ اچھا رزلٹ لے کے جائیں. جی انشاءاللہ. ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پاکستان کے سیاستدانوں کو کوئی اور قوت اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ تو بتانا مناسب ہی نہیں ہے کہ کوئی قوت ان کو استعمال کر رہی ہے. لیکن اب دیکھو بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال، یا سندھ میں بھی سیلاب کی صورتحال، اس طرح کے مشکل صورتحال ہمارے ملک میں ہے، تو اس لیے مشکل فیصلے ان کو کرنے ہوتے ہیں. تو جس طرح چل رہے انشاءاللہ بہتری کی طرف. جن سیاستدانوں کو کوئی اور قوت اگر استعمال کرتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدان بھی ہو اور وہ استعمال ہو، پھر وہ سیاستدان ہی نہیں ہے، پھر وہ استعمال والا چیز ہے. آپ نے تو الفاظ سنے ہوں گے، مختلف طرح کے الفاظ لوگ مطلب الزامات لگاتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کو استعمال ہو جائے. ملک سخت ترین حالات سے گزر رہا ہے، تو سیاستدانوں کو اپنے ذاتی مفادات یا کسی اور کی لڑائی کے بجائے قومی ایجنڈے پر متفق نہیں ہونا چاہیے؟ لازمی بات ہے. ہمارے لیے ملک سب سے پہلے عزیز ہے. اگر ملک سلامت ہے، ملک صحیح ہے، ملک کی معیشت بہتر ہے، تو ہماری زندگی بھی صحیح ہے اور ہمارا ملک بھی ٹھیک ہے.
ہم بھی سنتے ہیں دن رات، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ یہ چور ہے وہ چور ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کی ذاتی لڑائی یا کسی اور کی لڑائی کی وجہ سے عام عوام مشکل سے دو چار ہے، عام عوام کے جو مسائل ہیں وہ آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی چور، اگر چور ہے تو ایسے ادارے موجود ہیں کہ ان کی چوری پکڑے، اور جس نے ان کو چور ڈکلیئر کیا ہے وہ جائے کیس کرے، وہ چیز ثابت کرے. اگر ثابت ہو بھی جائے تو پھر اس کے بعد اس پہ فیصلہ ہونی چاہیے. جس کو نال ہونا ہے نال ہو جائے، جس کو سزا بھگتنی ہے وہ سزا بھگتے. گزشتہ 4 سالوں میں مہنگائی حد سے زیادہ ہوئی ہے اور آئے روز عوام کی جو مشکلات ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو لوگوں کے پاس آنے والے انتخابات میں آپ کس بنیاد پر جائیں گے، کس نعرے کے ساتھ جائیں گے اور کس بنیاد پر آپ ووٹ مانگیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ملکی معیشت بیٹھ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں پچھلے 4 سالوں میں جس طرح کھلواڑ کھیلا گیا ملک کے ساتھ، ملکی معیشت کے ساتھ، اس کی وجہ سے اب یہ چیز عوام کو سمجھنا یا ان کو سمجھانا کافی مشکل ہے کہ یہ صورتحال کیوں اور کس طرح بن گئی. خیر، عوام تو یہ بات ضرور سمجھے گی کہ پچھلے 70 سالوں میں جتنے قرضے نہیں لیے گئے، یہ ابھی 4 سالوں میں اس سے کئی گنا زیادہ قرضے لیے گئے. اب ظاہر بات ہے اگر ملک قرضوں میں ڈوبا ہو تو وہ قرض پورا اسٹیٹ کا قرضہ ہوتا ہے، تو اس کی قیمت بھی ہمیں چکانی پڑتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ کوئی بہتر سے بہتر عوام کے لیے کوئی ریلیف یا ان کے لیے کوئی اچھائی کا موقع پیدا کرے. نعرے تو ویسے ختم ہو گئی ہے سیاستدانوں کے پاس، تو عوام کے لیے تو انہوں نے پونے 4 سالوں میں کچھ کیا نہیں، مطلب ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا کہیں گے آپ نعروں کے حوالے سے؟ خاص کر پہلے یہ جو کہتے تھے کہ مہنگائی ختم کریں گے، پھر کوئی اور نعرہ لگاتا تھا، تبدیلی کا بھی نعرہ لگ چکا ہے پچھلے 4 سال پہلے 2018 انتخابات سے پہلے. کیا کہیں گے آپ؟ میں تو کہتا ہوں کہ عوام کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ یہ خوشنما نعرے تھے جس سے ہم استعمال ہو گئے، ہمارے ووٹ لیے گئے اور ہم غلط استعمال ہو گئے. تو چاہیے کہ ان چیزوں کو عوام سمجھے، پرکھے. عوام کو سوچنا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے. کیا ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے سیاستدانوں کو کوئی اور قوت اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ استعمال کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور سب کی نرسریاں پورے پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ کہاں سے جو ہے ان کی پرورش ہوئی ہے اور کہاں سے وہ تخلیق ہوتی رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اور جمہوری انداز جو ہے وہ چلنا چاہیے، جمہوریت پنپنی چاہیے اور بنیادی جمہوریت کے اداروں کو استحکام دینا چاہیے. جمہوریت کی نرسری جو ہے بیسک جو ہے وہ بلدیاتی لوکل باڈیز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ جب بھی اگر کوئی چھری چلائی ہے یا قدغن لگائی ہے تو لوکل باڈیز الیکشن پر لگائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی نرسری ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان میں جمہوری پودا جو ہے پروان چڑھے اور مضبوط ہو. وہ سیاستدان جو کسی کوئی اور قوت اس کو استعمال کرتی ہے، کیا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال ہمیں جو ہے بحیثیت ایک مسلمان اور پاکستانی اور ایٹمی طاقت کا درجہ رکھنے کے بعد جو ہے میرے خیال ہمیں نہ تو بین الاقوامی قوتوں کے ہاتھوں نہ کسی کے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو ایک بنیادی فارمولہ ہے کہ جو استعمال ہوگا وہ جو ہے وہ ملک کے مفادات کے خلاف ہی ہوگا، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اجتناب برتنا چاہیے. نہ اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ اخلاقیات اس کا درج دیتی ہیں. ملک سخت ترین حالات سے گزر رہا ہے، کیا سیاستدانوں کو اپنی ذاتی مفادات یا کسی اور کی لڑائی کے بجائے قومی ایجنڈے پر متفق نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، ان کے قائدین کو ملک کے استحکام کے لیے ایک ایجنڈے کے اوپر ضرور متفق ہونا چاہیے. اس سے استحکام ملک کو بھی حاصل ہوگا اور دنیا دیکھے گی، اور تو اس سے جو ہے لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ قومی ایجنڈے کے اوپر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو مختلف نظریات رکھنے کے باوجود اس پر متفق ہیں کہ پاکستان کو استحکام آنا چاہیے. دن رات یہی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ اس نے چوری کی، اس نے چوری کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کی ذاتی لڑائی یا کسی اور کی لڑائی کے بجائے عام عوام کی مشکلات بڑھ رہی ہے؟
دیکھیے چوری کے الزامات لگانے کے بجائے ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تحقیق اور تصدیق کریں، اور اگر کوئی کسی پر چوری ثابت ہوتی ہے تو اس پر سزا اور جزا کا عمل جو ہے وہ بھرپور ہونا چاہیے، نہ کہ ملک میں اشرافیہ کے لیے کوئی اور قانون ہو اور غریب عوام کے لیے کوئی اور قانون ہو۔ سائیکل چور کو تو ہم جو ہے 3 سال جو ہے جیلوں کی سزا دے دیتے ہیں، لیکن اربوں روپے کھا جانے والے مختلف لوگ جو ہیں سیاستداں ہوں یا عام لوگ ہوں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے بہتر سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں۔ تو یہ میرے خیال دوہرے قانون کا معیار جو ہے بتاتا ہے کہ انصاف اگر نہیں ہوگا تو ملک میں استحکام بھی نہیں آ سکتا۔ گزشتہ 4 سالوں میں مہنگائی جس حد سے بڑھی ہے، اب عام عوام کی مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے پاس آنے والے انتخابات میں کس بنیاد پر ووٹ مانگیں گے اور کس نعرے کے ساتھ آپ عوام میں جائیں گے؟ دیکھیے ہمارا تو نعرہ جو ہے بنیادی طور پر صوبہ سندھ کے شہری علاقوں کی حد تک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کام کیے ہیں وہ میرے خیال صوبے کے لیے اور صوبے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کام کیے ہیں، اور آج بھی ہماری جد و جہد جو ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں کے لیے، چاہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہو، ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے ہو، مردم شماری کے حوالے سے ہو، تو ہماری تمام تر چیزیں عوام پر آشکار ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر صوبہ سندھ کی حکمراں جماعت جو ہے وہ بھی اس پر دھیان دے اور ان تمام مسائل کا حل نکالے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ بھی مضبوط ہوگا اور سیاسی طور پر استحکام بھی آئے گا۔ سیاسی جماعتوں کے نعروں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ طرح طرح کے نعرے لگائے ہیں، ووٹ مانگے لوگوں سے، لیکن وعدے پورے نہیں کیے، ان نعروں پر وہ پورا نہیں اترے، کیا کہیں گے؟ اب یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بہتر سمجھتی ہے کہ کس نے عوام کو دھوکہ دیا اور کس نے عوام کے لیے جھوٹے نعرے، چاہے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ہو یا پھر نوجوانوں کو تبدیلی کا نعرہ ہو، تو یہ تمام نعرے جو ہیں اب عوام سوچے اور اپنا فیصلہ کرے۔ ووٹ کی طاقت عوام کے پاس ہے۔ میم، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پاکستان کے سیاستدانوں کو کوئی اور قوت اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی سیاست اس وقت اور دنیا بھر میں جو حالات چل رہے ہیں، جو پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، جو کرنسی ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں، پھر کلائمیٹ چینج کے معاملات دیکھ لیں، آپ معیشت کے معاملات دیکھیں، تو سچویشن ایسی ہے کہ اس میں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ اس میں ذاتی انا کی بنیاد کے اوپر نفرت جو پھیلا رہی ہے، پی ٹی آئی ہیٹ کی پالیٹکس کر رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ اداروں کی بات کریں، دیکھیں یہ ادارے جو بھی ہوں اس ملک کے ادارے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے اس قسم کی جو مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ہرگز میں سمجھتی ہوں نامناسب ہے اور یہ قابل قبول نہیں، چاہے کوئی بھی کرے، کیونکہ یہ اس کا فائدہ ہمارے دشمن اٹھاتے ہیں اور نقصان ہمارے ملک کا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے نقصان ہمارے ملک کا ہو، میرے خیال ہے اس پہ انسان کو سوچ سمجھ کے احتیاط برتنی چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز عوام کا مینڈیٹ لے کر آتی ہیں، وہ اپنے فیصلے کرنا جانتی ہیں۔ اس پارلیمنٹ کے اندر ہم اپنے فیصلے بھی عوام کے کر رہے ہیں، عوام کی آواز بن کے بیٹھے ہیں۔ پی ٹی آئی ناراض بچوں کی طرح ناراض ہو کے بھاگ کے باہر چلی گئی، اب استعفے منظور ہو رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ کیا کہیں گی ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک جس طرف جا رہا ہے، سیاستدانوں کو اپنی ذاتی یا کسی اور کی لڑائی کے بجائے قومی ایجنڈے پر متفق نہیں ہونا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی، بالکل قومی ایجنڈے پہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان کے مسائل ہیں، اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک قوم ہونا پڑے گا۔ 2008 میں بھی سپر فلڈ آئے تھے، 2 فلڈ آئے تھے اور اس میں مشکل صورتحال تھی، لیکن اس کے باوجود ایک قوم بن کے ہم نے مقابلہ کیا، ایک قوم بن کے ہم نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے کا سپورٹ کیا۔ آج بلوچستان کی عوام پریشان ہے سیلاب کی وجہ سے، ان کے آواز بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی مشکل میں ان کے ساتھ۔ پورے سندھ میں آپ دیکھیں، خیرپور میں اس وقت فصلیں ہماری خراب ہو چکی ہیں سیلاب کی وجہ سے، یہ جو ہمارا کسان ہے وہ کتنا پریشان ہوگا۔ ایسے موقع کے اوپر لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کمپین انہوں نے چلائی ہے پی ٹی آئی والوں نے، ان کو گریز کرنا چاہیے، یہ نامناسب ہے۔ دن رات یہی سنتے ہیں، آپ بھی سنتی ہوں گی کہ اس نے چوری کی، اس نے چوری کی۔ کیا آپ سمجھتی ہے کہ موجودہ صورتحال میں سیاستدانوں کی ذاتی لڑائی کے بجائے یا کسی اور کی لڑائی کے بجائے عوام کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے؟
دیکھیں عوام کی مشکل میں بالکل اضافہ ہوا ہے، اور یہ کہنا جو ہے غلط ہوگا اگر کوئی کہے کہ جی عوام کے مسائل جو ہے وہ بالکل حل ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ چیلنجنگ حالات ہیں اور مشکل حالات میں ہمیں اکانومی ملی تھی. ہماری پوری کوشش حتی الامکان، ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان کے لیے جو ریلیف پیکج دیا ہے وہ ایک اچھا پیکج ہے، اس کے اوپر عمل درآمد انشاءاللہ ہوگا. اور اسی طرح سندھ کے لوگوں کے لیے جو پیکج ہے اس کے اوپر سندھ حکومت عمل درآمد کرائے گی. لیکن ساری بنیادی بات یہ ہے کہ ایک قوم جو ہم بنیں گے تبھی ہم آگے بڑھیں گے. یہ جو بس ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو ایک دوسرے کو لڑا رہی ہے، جو نفرت کر رہی ہے صرف اقتدار کے لیے، یہ کرسی جو ہے آج کسی کی ہے کل کسی اور کی ہوگی. گزشتہ 4 سالوں میں مہنگائی جس طرح بڑھی ہے، عام عوام کی مشکلاتوں میں جس دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس آنے والے انتخابات میں کس بنیاد پر جائیں گے، کس نعرے کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیں عوام کو سب کچھ یاد ہے. عوام کو پتہ ہے 120 پہ جب ڈالر تھا تو پی ٹی آئی کہا کرتی تھی کہ حکمران چور ہیں، اور جب پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی تو 188 پہ ڈالر تھا. پی ٹی آئی کے پاس جو ہے اپنا کوئی فائنانس منسٹر نہیں تھا. 3 دفعہ تو انہوں نے فائنانس منسٹر اپنے تبدیل کیے ہیں. کوئی معاشی پالیسی ان کی نہیں تھی. پاکستان جو ہے وہ ویٹ امپورٹ کرتا تھا، بلکہ خیر سگالی کے طور پہ لاکھوں ٹن گندم جو ہے ہم افغانستان کو دیا کرتے تھے. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اسی پارلیمنٹ میں آن دا فلور آف دی ہاؤس وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے لاکھوں ٹن گندم جو ہے افغانستان کو خیر سگالی پہ دیا ہے. آج پاکستان لاکھوں ٹن گندم بیرون ملک سے منگوا رہا ہے، امپورٹ کرا رہا ہے. یہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. عوام سب سمجھتی ہے، عوام جانتی ہے، اور عوام کو اپنے فیصلے کا حق ہے. جس کو بہتر سمجھے عوام ووٹ کرے گی، چاہے کوئی بھی آئے، لیکن عوام کے ووٹ سے آئے اور دل بڑا کرنا چاہیے. ہم 4 سال اپوزیشن میں رہے، حوصلے کے ساتھ رہے، 1 سال یہ بھی برداشت کر لیتے، پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے جو ہے ڈیو پروسیس اپنا پورا کرنے دیتے. انشاءاللہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی اور عوام کے مسائل جو ہے اس کو حل کرنے کی پوری کوشش. آپ پر امید ہے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی؟ انشاءاللہ. کیا آپ سمجھتی ہے جو حالات بن رہے ہیں سیاستدانوں کو قومی ایجنڈے کے لیے متفق ہونا چاہیے؟ جی ضرور ہونا چاہیے. ظاہر ہے جب گھر میں آگ لگتی ہے یا کچھ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو سب بڑوں کو مل بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ اس سیاسی سمجھ بوجھ کا فقدان نظر آ رہا ہے. ہر کوئی اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا کر بیٹھا ہوا ہے. تو جب ملک ہی نہیں ہوگا تو پھر سیاست آپ کس پر کرو گے؟ دن رات ہم یہی سنتے ہیں، آپ بھی سنتی ہوگی کہ اس نے چوری کی، اس نے چوری کی. ذاتی لڑائی کے بجائے یا کسی اور کے لیے لڑائی کے بجائے قومی عام عوام کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے. جی بالکل. اول تو مجھے اس چور لفظ سے یہ اعتراض ہے، کیونکہ چور رات میں چوری کرتا ہے اور ڈاکو منہ باندھ کے چوری کرتا ہے. یہ تو دن دہاڑی ہماری آنکھوں میں سے سرما چرایا گیا ہے، تو سرما چور زیادہ بہتر کہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. پچھلے 4 سالوں میں مہنگائی جس طرح بڑھی ہے، پھر عوام کے مشکلات بھی آپ کے سامنے ہیں. لوگوں کے پاس آنے والے انتخابات میں کس نعرے کے ساتھ آپ لوگ ووٹ کے لیے جائیں گے؟ کس نعرے کی بنیاد پر آپ لوگوں سے ووٹ مانگیں گے؟ ہاں، وہ جن لوگوں نے جو یہ اتنا کی ہے، 35 سال 2 پارٹیز نے حکومت کی ہے، اور باقی جنہوں نے حکومت کی ہے وہ سوچیں کہ عوام کے پاس کیا کرنے جانا ہے. باقی یہ کہ عوام کے وہ کہتے ہیں نا کہ پریشانی کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کو پیغام کیا دیں گے آپ؟ عوام کو ووٹ کے حوالے سے نہیں، ووٹ کے حوالے سے میں کیا پیغام دوں؟ تو میرے خیال میں تو یہ تو سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی اتنی مہنگائی اور ہر چیز بڑھ رہی ہے کہ اگلے الیکشن ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. لیکن یہ کہ آپ اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل چنتے ہیں تو کسی کی بھی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور اپنے حق کے لیے اٹھیں. کسی کی کال کا انتظار مت کریں کہ خان صاحب کال دیں گے یا کوئی دوسری پارٹی کال دے گی. اپنے حق کے لیے خود لڑیں، خود آواز اٹھائیں. بس یہی. ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پاکستان کے سیاستدانوں کو کوئی اور قوت اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے یا نہیں؟ نہیں. اگر استعمال کرتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے استعمال. کیا کہیں گے؟ ملک بدترین حالات سے گزر رہا ہے. سیاستدانوں کو ذاتی لڑائی یا کسی اور کی لڑائی کی وجہ سے قومی ایجنڈے پر متفق ہونا چاہیے؟ دیکھیں جتنے بھی قومی ایشوز ہیں، خاص طور پہ جو اکنامک کرائسس ہے اس وقت یا ملک میں جس طرح سیلاب کی صورتحال ہے، ہماری سیاست بڑی روادار سیاست ہوا کرتی تھی جو انفارچونیٹلی اب نہیں ہے. اس پر تمام سیاستدانوں کو مل کے سوچنا چاہیے کہ آج ہمارا پبلک میں مذاق ہو رہا ہے کہ ہم جس طریقے سے جو ہمارا کنڈکٹ ہے، جو ہمارا کریکٹر ہے، اس پر بڑی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جو ایک پبلک کا ٹرسٹ ہے ہم پر
वो और कम हो जाएगा तो उसका यकीनन नुकसान होगा। आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं कि ये चोर है, फलां चोर है। क्या आप समझते हैं कि सियासतदानों की ज़ाती या किसी और की लड़ाई की वजह से आम आवाम की मुश्किलात बढ़ रही है? देखिए, लड़ाई तो बुनियादी वजह नहीं है मुश्किलात की वजह तो जो है वो मुल्क की जो सबसे बड़ी है वो करप्शन है। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन इस मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाएगी, मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। आपने भी नारे सुने होंगे, जो भी पार्टी है मतलब इलेक्शन में जाती है, इंतखाबात में, तो वो मुख्तलिफ तरह के मंशूर लेके जाती है। तो आने वाले मतलब जो पिछले 4 साल हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ी है, आम आवाम की जो मुश्किलात है वो भी बढ़ी है, तो क्या कहेंगे, किस नारे के साथ आप लोग भी जाएंगे आवाम में? देखें, हमारी बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स ज़रा आपकी ये फेडरेशन की पॉलिटिक्स से ज़रा मुख्तलिफ है, और हमारा जो नारा होगा वो यकीनन अवाम की खिदमत का नारा होगा। कहेंगे पाकिस्तान की मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या पाकिस्तान के सियासतदानों को कोई और क़ुव्वत अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इन सवालों का जवाब तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है, मुझसे आप क्या पूछते हैं। आप 5 साल के सड़क पे किसी बच्चे से पूछ लें, रेडी वाले से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि ये सिर्फ चलते हैं पैसे के ऊपर, पैसा कोई भी इनको दे दे, इन सब की कीमत है, और ये बार बार अपनी कीमत लगवा के ज़मीर भी बेच चुके हैं और अब मुल्क को भी बेच रहे हैं। तो पाकिस्तान की अवाम इनके सामने खड़ी हुई है, और पाकिस्तान की अवाम ये अपना हक़ इनसे लेके रहेगी, और ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा नारा है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फ़तह होगी, पाकिस्तान की अवाम की फ़तह होगी, क्योंकि इस दफ़ा इमरान खान नहीं, हम मुल्क को बचाने निकले। जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको अब अपनी कब्र का इंतज़ाम करना चाहिए। मुल्क बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं, क्या सियासतदानों को ज़ाती मफादात या किसी और की लड़ाई के बजाय कौमी एजेंडे पर मुतफिक नहीं होना चाहिए? लेकिन जी, मुझे तो खौफ है कि ये जो लोग हैं जिनको सब पहचानते हैं, इनका अंजाम क्या होगा। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी आंखों के सामने इन सब का अंजाम हो, और वो देखने वाला दिन होगा। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, इनको अपनी कब्रों का बंदोबस्त करना चाहिए। इन लोगों को ये कौम नहीं माफ़ करेगी, जिन्होंने इस मुल्क का खून पसीना गरीब आदमी के साथ जिन्होंने इतनी ज़्यादती की है। इस वक्त जिस मुश्किल से हर आदमी गुजर रहा है, गरीब और मुतवस्सित तबके को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो इनका हिसाब तो लेना है ना, तो इनका हिसाब तो अवाम ही ले सकती है, क्योंकि एनआरओ के बाद तो इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। दिन रात यही सुनते हैं हम, और आप भी यही सुनती होगी कि इसने चोरी की, उसने चोरी की। पीटीआई पे भी इल्ज़ामात लगते हैं, क्योंकि आप भी पीटीआई से हैं। तो क्या सियासतदानों को जो मतलब इस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाते हैं, या ज़ाती मफादात या किसी और की लड़ाई की वजह से आम आवाम की जो मुश्किलात है वो बढ़ रही है? देखें जी, अवाम को अब पहली दफ़ा 70 साल में पाकिस्तान की अवाम अपने हक़ के लिए ख़ुद खड़ी हुई है। माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती जब तक बच्चा नहीं मांगता। तो जब आपने क्या कहते हैं, अब मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती, मगर जो लोग ये लोगों के सौदे करते हैं, उन लोगों को जब आपने मुल्क की सियासत उनके हाथ में दे दी, तो उन्होंने पूरी अवाम का सौदा किया। अवाम जब तक अपने हक़ के लिए ख़ुद आवाज़ उठाते रहेंगे तो उनको अपना हक़ मिलेगा। जिस दिन अवाम बैठ गई, उस दिन मुल्क भी और आपने देखा है 70 साल से इसीलिए बैठा हुआ है ना। बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया, आप देखिए। जो हमसे उनको हमसे आज़ादी मिली, उनकी किस्मत बदल गई, और हम यहाँ पे अपनी किस्मत डबोने बैठे हुए, किस्मत जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह जाग गई है। अब आप देखिएगा अगले 8-10 साल में पाकिस्तान उठेगा। पाकिस्तान की 66% जवान आबादी है, 30 साल से कम है, वो अब इन बुड्ढों को फारिग करेंगे। और ये जो बुज़ुर्ग हैं ना, इनको बस बोले अब अल्लाह अल्लाह करो, अपनी माफ़िया मांगो और फारिग हो। जवानों को आगे आने दो, जो इस मुल्क के सही नस्बुल ऐन हैं, वो इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। मैम, मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या पाकिस्तान के सियासतदानों को कोई और क़ुव्वत अपने एजेंडे के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है या नहीं? मेरे ख़्याल में इस वक्त तो हालात ऐसे नहीं हैं। अब आप सवाल करेंगे क़ुव्वत अंदरूनी है या बैरूनी, तो अंदरूनी आपको बेहतर लगे, जो भी आप समझे। अंदरूनी क़ुव्वतें जो हैं वो न्यूट्रल नहीं हुई हैं। जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि वो न्यूट्रल हैं, वो मुझे लगता है कि वो न्यूट्रल नहीं है, बल्कि आवाम के सामने भी खुल के आ गई हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे, हमने जब अंदरूनी क़ुव्वतों से हम दबाव बर्दाश्त करते हैं, तो बैरूनी क़ुव्वतों ने क्या हमारे ऊपर दबाव रखना है। मुल्क संगीन हालात से गुजर रहे हैं, क्या सियासतदानों को ज़ाती मफादात या किसी और की लड़ाई के बजाय कौमी एजेंडे पर मुतफिक नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरे ख़्याल में अभी ये जो अलायंस बना था PDMA का, और उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने ज़ाती मफादात को जो पीछे रखा है। आप नून की मिसाल देख लीजिए, नून ने अपना मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया।
ہم نے اپنی جماعت کا مستقبل داؤ پہ لگا کے ہم جو ہے یہاں پر بیٹھے ہیں. اس وقت یہ جو فیصلہ ہوا تھا, مطلب لوگوں کی ہم لوگ بددعائیں بھی سن رہے ہیں اور بہت بری بری باتیں بھی سنی جا رہی ہیں اور اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اور یہ ہم وہی حکومت جو یہ سب کام کرتی رہی ہے, جان بوجھ کے کیا ہے, وہ اس چیزوں کو یوز کر رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک عوام کے مفاد کے لیے انہوں نے اپنا مستقبل جو ہے داؤ پہ لگایا. تو میرے خیال میں ہم سیاسی جو لوگ ہیں اپنے اختلافات کو بھلا کے, اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے ایک پیج پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں کہ جو اس وقت عوام کا دشمن بنا پھر رہا ہے اور وہ جس کو عوام دوست سمجھ رہی ہے, ان کو بھی اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے کہ اپنے مفادات کو چھوڑ کے, اپنی انا کو, اپنی ضد کو, اپنی کرسی کے پیچھے وہ چیزوں کو چھوڑ کے جو ہے عوام کے خدمت کے لیے کام کرے. دن رات ہم یہی سنتے ہیں, آپ بھی سنتی ہوگی کہ یہ چور ہے وہ چور ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہے کہ سیاستدانوں کی ذاتی لڑائی کے بجائے کسی اور کے لیے لڑائی کی وجہ سے عام عوام کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ رہی ہے؟ جی, عام عوام کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب حکومت کی جو بھی شفلنگ ہوئی اور جو کچھ ہمارے سامنے ہوا, اس میں یہ سیلاب جو آیا اتنا جانی نقصان ہوا, کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. ہمارے پاس وہ مواقع یا وہ پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جہاں پر ہم عوام کی آواز کو بلند کر سکتے. تو یہ سیاستدانوں سے جو ہے واقعی جو ہے انہوں نے اس عوام کو اس طرح سے وہ اہمیت نہیں دی اپنے جھگڑوں کے اندر. تو میرے خیال میں عوام سب سے پہلے ہونی چاہیے, عوام کی تکلیف کو سامنے رکھنا چاہیے. اللہ بہتر کرے, میں تو دعا کرتی ہوں اس چیز کے لیے. آمین. تو گزشتہ 4 سالوں میں مہنگائی جس طرح بڑھی ہے, عام عوام کی جو مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے پاس آنے والے انتخابات میں کس بنیاد پر آپ ووٹ مانگیں گے؟ کیا نعرہ ہوگا, کیا کہیں گی؟ دیکھیں, مجھے تو ابھی جو لگ رہا ہے جن حالات کے اندر, ہم تو خود شرمندہ ہو رہے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں, مطلب یہ شرمندگی محسوس کرنا بھی کچھ لوگوں کوئی اللہ میاں جو ہے نا وہ ضمیر ان کا جاگتا ہے, ورنہ کچھ لوگ تو مہنگائی کر کے بھی اور غلط کام کر کے بھی کہتے ہیں کہ نہیں. لیکن کم از کم میں اپنے طور پہ ذاتی طور پہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتی ہوں کہ ہم جس طرح سے جس تیاری کے ساتھ ہم لوگ آئے تھے اور ہمیں جو اعتماد تھا کہ عوام کے لیے ہم جو ہے سہولتیں دیں گے اور ان کو اس تکلیف سے نکالیں گے, وہ ہم نہیں نکال پا رہے. اس کی وجوہات آپ بھی جانتے ہوں گے, لیکن مجھے جو نالج ہے یا جس طرح سے ہم الائز جماعتیں جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں عوام کو اس تکلیف سے نکالنے کی. تو ہم ان نیتوں کا جواب جو ہے وہ اللہ کو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ میاں ہماری بھی مدد کرے گا. کتن کو د پارلیمانی ممبرانو چې کوم په مختلفو سیزونو باندې تفصیلی خبرې وې هغه تاسو واورېدې. حقیقت کې چې کوم اصل طاقت دی هغه ولس دی. ولس د خپل ووټ په ذریعه باندې په ملک کې تبدیلي هم راوستلی شي. چې ولس دپاره چا هم هر څه کړي وي, نو دوی ته پکار ده چې هغوی ته هم ووټ ورکړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.